بلوچستان میں اس وقت 7 نواب، کئی سو سردار اور ہزاروں ٹکری ملک اور وڈیرے بلوچ قبائلی نظام کو ستونوں کی طرح قائم رکھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ سیاسی لحاظ سے قوم پرست بھی ہیں اور کچھ اسٹیبلشمنٹ پرست۔ نواب خیر بخش مری اور سردار عطا اللہ مینگل بلوچوں کی قوم پرستانہ سیاست کے سرخیل سمجھے جاتے تھے۔ ان دونوں کے ہمرکاب نواب اکبر بگٹی بھی ہوا کرتے تھے، مگر 1974 میں عطا اللہ مینگل کی حکومت کے برطرف ہونے کے فوراً بعد جب فوجی ایکشن کی سرپرستی کے لیے وہ گورنر بلوچستان بن گئے تو پورا ملک چاہے انہیں کسی بھی مقام و مرتبہ پر فائز کرے، بلوچ قوم پرست سیاسی حلقوں نے ان پر کبھی اعتبار نہیں کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ انہی کی موت کے سانحہ نے بلوچستان میں ایک ایسی چنگاری سلگائی جس نے قوم پرستانہ سیاست اور مسلح جدوجہد کے تن مردہ میں جان ڈال دی۔ بلوچستان میں آباد پشتونوں کے حصے میں بھی ایک نواب آتا ہے جسے نواب جوگیزئی کہتے ہیں، لیکن جس طرح پشتون معاشرہ اپنے قدیم قبائلی جال کو بہت حد تک توڑنے میں کامیاب ہو چکا ہے، اس لیے اب پشتونوں میں نواب بس نام کا ہے، وہاں قوم پرست باقی رہ گئے ہیں یا ملا اور طالب۔ المیہ یہ ہے کہ یہ سب سردار نواب ٹکری ملک اور خان اپنی سیاست و حکومت کے حوالے سے جو بھی کریں، ایک کے ساتھ اپنی وفاداری توڑیں اور دوسرے کے ساتھ قائم کریں، بلوچ قوم کے استحصال کا نعرہ بلند کر کے مراعات لیں یا پھر اسی نعرے کی وجہ سے جیل کی صعوبتیں اٹھائیں، جمہوریت، انسانی حقوق، برابری کی منظم، انقلاب وغیرہ جیسے عالمی تصورات کا پرچار کریں، لیکن جیسے ہی معاملہ قبائلی نظام اور اس میں نواب اور سردار کی حیثیت، مرتبے اور کنٹرول کا آ جائے گا، یہ اپنے تمام اصول اور سیاسی مقام و مرتبہ کو بالائے طاق رکھ کر اس محدود اور مخصوص قبائلی نظام کا بھرپور دفاع کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے کھتران قبیلے کے سردار اور صوبائی وزیر عبد الرحمن کھتران پر یہ الزام لگا کہ اس نے اپنے نجی عقوبت خانے میں ایک خاندان کی عورتوں اور بچوں کو رکھا ہوا ہے اور ان پر بدترین تشدد کرنے کے علاوہ خواتین سے جنسی زیادتی بھی کی جاتی ہے۔ یہ خاندان کوہلو کے رہائشی خان محمد مری کا تھا جو اسی سردار کھتران کے ساتھ کام کرتا تھا۔ ایک قبائلی جھگڑے کی وجہ سے سردار عبد الرحمن کے گھر چھاپا پڑا اور سردار کے ساتھ خان محمد مری کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ سردار نے اس پر اپنا جرم بھی تھوپ دیا اور اس کو اپنے مخالف بیٹے کے خلاف گواہی دینے پر مجبور کیا، لیکن اس گواہی سے انکار کی وجہ سے خان محمد مری کے 6 بچوں، ایک بچی اور ایک بیوی کو اٹھا لیا گیا اور اسے نجی جیل میں رکھا گیا۔ یہ 2019 کا واقعہ ہے۔ یہ 8 افراد 4 سال سے بلوچ قبائلی نظام کے لاپتہ افراد تھے، جن کی اس 4 سال کے عرصے میں نہ تو کوئی سنوائی ہو سکی اور نہ ہی یہ خبر منظری عام پر آئی۔ ان کا نام لاپتہ افراد کی کسی لسٹ میں بھی شامل نہ کیا گیا اور نہ ہی ان کی رہائی کے لیے کوئی تحریک چلی۔ کچھ عرصہ پہلے خان محمد مری کی بیوی گران نواز نے موبائل سے ایک ویڈیو بنائی جس میں وہ قرآن ہاتھ میں لے کر فریاد کر رہی تھی کہ اسے اور اس کے بچوں کو سردار عبد الرحمن کھتران کی جیل سے نکالا جائے۔ یہ ویڈیو ابھی ملک میں پھیلی بھی نہیں تھی کہ عبد الرحمن کھتران کے گھر کے قریب ایک کنویں سے 3 لاشیں برآمد ہوئیں، جن میں سے ایک اوسی خاتون کی لاش تھی جس نے قرآن ہاتھ میں پکڑ کر پوری قوم سے فریاد کی تھی۔ اس واقعے نے پوری قوم کو دہلا کر رکھ دیا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ابھی تک بلوچستان کے کسی قوم پرست سردار، نواب یا اسٹیبلشمنٹ کے حامی سردار اور نواب میں سے کسی فرد کا مذمتی بیان سامنے نہیں آیا۔ سیاسی لاپتہ افراد کا تو سب کو علم ہوتا ہے کہ وہ کین کے پاس ہیں، لوگ ان اداروں کا نام بھی لیتے ہیں، مگر ان قبائلی لاپتہ افراد کا بھی سب کو پتا ہے کہ وہ کس سردار کے پاس ہیں، مگر کوئی زبان نہیں کھولتا، اس لیے کہ بلوچ معاشرے میں یہ سردار اور نواب، ملک اور ٹکری سب کے سب ایسے ہی جرائم میں خود ملوث ہیں۔
सदियों से इन सरदारों को कबायली रवायात ने निजी जेलें बनाने, लोगों को हिरासत में रखकर तशद्दुद करने और फिर लापता कर देने के लामहदूद इख्तियारात हासिल रहे हैं, और आज भी वो उन इख्तियारात का बेमुहाबा इस्तेमाल कर रहे हैं। यूं तो बलोच मुआशरे में नवाब और सरदार खासे जमहूरी होते हैं और जिरगे की अमूमी कार्रवाई कबायली निज़ामी इंसाफ के मुताबिक खासी बेहतर होती है, लेकिन जो आमिराना इख्तियारात बलोच मुआशरे में कुल्ली तौर पर सरदार को हासिल हैं वो खौफनाक और जालिमाना है। वो अपनी दस्तार बचाने और जाती दुश्मनी निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। सरदार का जालिमाना इख्तियार निचली सतह पर मुल्क और टुकड़ी वगैरह भी अपनी बिसात के मुताबिक भरपूर इस्तेमाल करते हैं और उनके जालिमाना फैसलों के खिलाफ भी कोई चूंचरा नहीं करता। जो जितना कमजोर होगा इतना ही ज्यादा मजलूम होगा। सुबह में जिन दिनों में डिप्टी कमिश्नर था तो एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। डॉक्टर सिद्दीक बुगटी वहां डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर था। ये डॉक्टर एक खुदा का खौफ रखने वाला इबादत गुजार और दलेर बलोच था। उसके जेर इंतजाम मरी कबीले के इलाके किटमुंडाई में एक डिस्पेंसरी थी। डिस्पेंसरी पर जो दर्जा चहारुम के मुलाजिम होते हैं वो अमूमन खानदानी तौर पर चले आते हैं। चौकीदार, चपरासी और खाकरोब के मरने पर उनकी औलाद में से ही कोई अपने बाप की जगह पर तैनात किया जाता है। इस डिस्पेंसरी का खाकरोब इंतकाल कर गया। वो पार्ट टाइम काम करता था, लेकिन सरकार ने इसकी मौत से चंद दिन पहले ही इस डिस्पेंसरी के लिए मुस्तकिल खाकरोब की आसामी निकाल दी। इस मुस्तकिल आसामी पर किटमुंडाई के एक वडेरे की नजरें ललचाई और वो डॉक्टर सिद्दीक बुगटी के पास गया और उससे कहा कि ये पोस्ट हमें दे दो। डॉक्टर बुगटी ने इनकार किया और उससे कहा कि ये उसके बेटे का हक है और क्या तुम मरी लोग अब खाकरोब का काम करोगे? वडेरे ने कहा काम वही करेगा और हम उसे थोड़े से पैसे दे दिया करेंगे। वडेरा उठकर चला गया और कहा कि मैं देखता हूं कि वो कैसे ये नौकरी लेता है। उसके शैतानी दिमाग में एक तरकीब आई जिसे बलोच रवायात की मंजूरी हासिल थी। उसने अपनी एक 75 साला बूढ़ी औरत पर इल्जाम लगाया कि वो इस खाकरोब के बेटे के साथ ताल्लुकात रखती है और फिर उसे कारी करके कत्ल कर दिया और उसके बाद रवायत के मुताबिक उस मासूम नौजवान को भी कत्ल कर दिया। दोनों को कत्ल करने के बाद वो वडेरा डॉक्टर सिद्दीक बुगटी के पास पहुंचा और कहा, बताओ डॉक्टर साहब अब पोस्ट हमारी हुई या कुछ और चाहिए?